إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالی ہم تمام کو عافیت میں رکھے، سکون اور خوشی کی زندگی میں رکھے، آمین۔ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ مراقبے کی دولت ہم کس طرح حاصل کریں۔ اس سلسلے میں آخری کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے نفس، جو ہمارا نفس ہوتا ہے، اس نفس اور نفس والے کی مثال اپنے کسی بزنس پارٹنر کی طرح ابن قیم رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ جیسے ہم لوگ بہت سارے کاروبار کرتے ہیں، بیپار کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کاروبار میں پارٹنرز ہوتے ہیں، شریک جس کو کہتے ہیں شریک۔ تو جس طرح آپ کے ساتھ جو پارٹنر بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا جاننا ضروری ہے، اور اس پارٹنر کی نگرانی بھی ضروری ہے، اور پھر اس کا حساب و کتاب لینا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا پارٹنر بالکل خیانت سے پاک رہے، وہ خائن نہ ہو۔ بالکل یہی حالت ہوتی ہے نفس کی۔ نفس کے ساتھ آپ کا حساب و کتاب ایسے ہی ہو۔ سب سے پہلی چیز، آپ کا جو نفس ہے اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہلے 7 آپ کے جو جسم کے اعضاء ہیں اس کی حفاظت کریں۔ یہی رأس المال ہے، یہی کیپٹل ہے۔ یہ جو 7 جسم کے اعضاء ہیں اس کی حفاظت کریں گے تو بعد میں آپ کو کاروبار میں منافع ملے گا، پروفٹ ملے گا۔ پہلے ان 7 اعضاء کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر پہلے 7 اعضاء کی حفاظت نہ ہو اور آپ پروفٹ کی، نفع کی امید لگاتے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، غلط گمانی ہے، یہ آپ کا دھوکہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز آنکھ ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ پھر آپ اور میرے کان ہیں، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اور پھر آپ کا اور میرا منہ ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ تو 3 چیزیں ہوئیں۔ اور اسی طرح زبان ہے، اور شرمگاہ ہے، اور ہاتھ ہے، اور پیر ہے۔ یہ 7 جسم کے اعضاء ہیں جن کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں کہا ہی مراکب العطب والنجات۔ یہ جسم کے 7 اعضاء بربادی اور نجات کی سواری ہیں۔ جس نے بچا لیا، جس نے حفاظت کر لی، وہ نجات پا لیا۔ جس نے ان 7 پر اپنا کنٹرول کو کھو دیا، اس نے ہلاکت کو اپنا لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں فَمِنْهَا عَطِبَ مَنْ عَطِبَ بِإِهْمَالِهَا وَعَدْمِ حِفْظِهَا وَنَجَا مَنْ نَجَا بِحِفْظِهَا وَمُرَاعَاتِهَا۔ یہ 7 اعضاء کو جس نے کنٹرول کر لیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں فَحِفْظُهَا أَسَاسُ كُلِّ خَيْرٍ۔ اگر 7 اعضاء کو اگر وہ کنٹرول کر لیتا ہے تو یہ ساری انہی حفاظت کی بنیاد ہے۔ اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنا منہ، اپنی زبان، اپنی شرمگاہ، اپنا ہاتھ، اپنا پیر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورۃ النور آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ ترجمہ: مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالی سب سے خبردار ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو تھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الاسراء آیت نمبر 30/7، اور اسی طرح ہم آگے چلیں گے آیت نمبر 30/6، بالکل سورۃ الاسراء آیت نمبر 30/6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ایسی ہی بات کہی۔ اللہ نے کہا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 50/3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور بھی کچھ آیتیں ہیں، انشاءاللہ اسی سے جڑی کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔